پر میں نے خاصی بحث کی ہے. ضمناً ایک بات، بعض لوگ جب کسی سے اختلاف ہو جائے صاحب علم سے تو اس کی عزت کو گھٹانے کے لیے ایک جملہ بول دیتے ہیں عام ہمارے ہاں عرف میں کہ بھائی علم کی کیا ہے، علم تو شیطان کے پاس بھی پڑا تھا. اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ جس آدمی سے، مولوی کے ساتھ، اہل علم سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، تو وہ شیطان کی مثال دے کر کہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، تو وہ اس کی عزت کو گھٹانا چاہتا ہے. یہ بات بہت غلط ہے. یہ کہیں ہم نے قرآن و سنت میں نہیں پڑھا کہ شیطان کے پاس بڑا علم تھا. اس پر میں نے ایک مضمون لکھا ہے میرے رسالے میں، طلوع مہر میں، وہ شائع بھی ہوا، بڑی تحقیق سے میں نے لکھا. تو ایک صاحب نے لکھا لیکن اس کے پر انہوں نے ثبوت نہیں دیا، رسول اللہ کی کوئی حدیث نہیں پیش کی، کیونکہ حرف آخر جو ہے وہ حضور کی بات ہے، تو حضور فرمائیں گے تو ہم نے وہ بات تسلیم کرنی ہے. تو اس میں کیا ہے، میں نے ایک شخص سے گفتگو ہو گئی تو میں نے کہا یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے جب فرمایا کہ تم سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا اور وہ کافرین سے کہا، انکار کرنے والوں نے. تو میں نے کہا اگر اس کے پاس علم ہوتا تو وہ انکار کرتا. جن کے پاس علم تھا انہوں نے سجدہ کر دیا، انہوں نے سجدہ. جس کے پاس علم ہو وہ انکار نہیں کرتا، اور جو مالک ہے کائنات کا، جس نے ابلیس کو پیدا کیا، جو انکار کرنے والا ہے اس کا خالق بھی وہ ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے، جو حکم دے رہا ہے، اسی کے سامنے انکار کر رہا ہے. تو انکار کرنا پھر مالک کے سامنے، خالق کے سامنے، کیا یہ علم اسی کو کہتے ہیں؟ آپ کو علم ہو جائے کہ اللہ فرما رہا ہے تو آپ مان جائیں. علم کا کیا مطلب ہے؟ علم کا معنی معلوم ہونا، ایک چیز کا معلوم ہو جانا کہ یہ کیا چیز ہے. یہی معلوم ہو جائے کہ فلاں شخصیت نے، حضور نے یہ فرمایا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو مومن کی شان کیا ہے کہ وہ اسی وقت جھک جائے، تسلیم کرے. اس کو علم، جب تک علم نہ ہو تو وہ انکار کرتا پھرے، لیکن جب یہ علم ہو جائے کہ اللہ نے فرمایا ہے، علم ہو جائے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی چارہ نہیں بجز تسلیم کرنے کے، وہ مانے گا. اور یہ دلیل ہوگی کہ یہ علم رکھتا ہے کہ اس کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اللہ نے فرمایا ہے. تو جب یہ بات آ گئی تو وہ عالم ہو گیا. کیا اس معنی میں کہ اس کو علم ہو گیا؟ عالم کا یہی معنی ہوتا ہے. اس حیثیت سے کوئی آدمی جو ہے وہ دنیا میں جاہل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو انسان جانتا ہی ہے نا. عالم وہی مانا. تو اس وقت سب سجدہ بھی دے رہے ہیں، وہ کھڑا ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے، اس نے کہا میں نہیں کرتا. تو میں نے کہا انکار کیا تو انکار علم کی دلیل نہیں ہے، اور انکار وہاں ہوتا ہے جہاں خوف نہ ہو. آپ ذرا بولیے، میں تاکہ سمجھتا رہوں کہ آپ بول رہے ہیں، سن رہے ہیں میری بات. انکار وہاں ہوتا ہے جہاں خوف نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ مجھ سے علم والے ڈرتے ہیں. تو ابلیس اس وقت نہیں ڈرا، لہذا نہ ڈر کر اس نے انکار کر دیا، تو ثابت ہوا کہ ابلیس میں علم نہیں تھا. لہذا جو لوگ علماء کی توہین کرنے کے لیے یہ جملہ بولتے ہیں کہ شیطان میں بھی بڑا علم تھا، شیطان وہ پنجابی میں آ گیا تساں نے وڈیاں وڈیریاں کو پڑھنا رہا اسی اساں تے نہیں پتا. جڑے بندے آنے نا بھائی یہ شیطان بڑا پڑھنا رہا، بڑا عالم ہے، میں کیا اساں تے اس نے کوئی استاد نہ پتہ نہیں، تساں نے بزرگاں کو پڑھنا رہا اسی.
تو یہ جملہ علماء کے لیے نہیں بولنا چاہیے، یہ توہین ہے علماء کی، اہل علم کی۔ اپنا اگر آپ نے کوئی اس سے اختلاف ظاہر بھڑاس نکالنی ہے، دل کی بھڑاس نکالنی ہے، تو اور کوئی انداز اختیار کریں۔ تو یہ بہت غلط طریقہ ہے، اس کی زد میں بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کیونکہ علم والے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں۔ آپ کا اور میرا علم ان کے سامنے کیا تھا؟ لیکن اگر یہ جملہ آپ کہتے ہیں تو اس کی زد میں وہ بھی آتے ہیں، تو مطلب ہے انہوں نے ایسی چیز سیکھی جو فضول چیز تھی، جس کی آپ اٹھا کر جس وقت جی چاہے آپ اس کی توہین کر دیں، تو یہ غلط بات ہے۔